چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، اکثر رسوئی، پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی آپ سبھی کا پروگرام فرمان الہی میں استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 127 سے 141 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا، اور آج ہم اس ایپیسوڈ میں سورہ نساء کی آیت نمبر 142 سے 162 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ آج کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں منافقین کا ذکر کیا گیا اور ان کے بارے میں یہ آیتیں نازل کی گئی۔ منافقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو دل میں ایک چیز رکھتے ہیں اور زبان سے ایک چیز کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج کی آیتوں میں ان کے صفات اور ان کی عادتیں بیان کی گئی۔ منافقین یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ مجھے دھوکہ دینے چاہتے ہیں، در حقیقت وہی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 142 کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی اور ابو عامر اور دیگر منافقین کے تعلق سے نازل کی گئی، اور اس میں ان کی عادتوں کو بیان کیا گیا کہ یہ لوگ جب بھی جو کوئی کام کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا کفر اور ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خام خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کے روش پر چلو. اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. سورہ نساء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم یہاں لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں. بہت اچھا ہے، واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر تا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن. روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ. پروگرام محفل سما روزانہ صبح 4:30 بجے. قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ہے کرش، حوصلہ. پر امید زندگی کا سفر. پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تلاوت قرآن ما ترجمہ. پروگرام فرمان الہی ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر. پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے. پروگرام نوائے سروش روزانہ صبح 6 بجے. تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو بہار صبح. دانتوں کے پیلے پن سے لے کے امپلانٹ تک ہر پرابلم کا سلیوشن ہے. ٹی وی جو دیکھتے ہیں زیادہ تر وہ بچے اوور ویٹ ہونے کا چانسز زیادہ رہتے ہیں. 2 times higher risk of development of TB in smokers. آداب ڈاکٹر یعنی آپ کی زندگی کا رہنما. کھانے پینے کا چیز ہے اور پینے کا پانی، اس کو بیلنس کرنا ہے. Fertility is a medical as well as a social problem. یوٹرائن کینسر بھی اسموکنگ سے آنے کے چانسز رہتے ہیں. اگر آپ ٹھیک طریقے سے کھانا نہیں لیتے ہو تو شریر جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے. صرف کمر کی درد ہی نہیں، آپ کو انفیکشن ہونے کی چانسز رہتی ہے.
आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। वक्फे के बाद आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है। नादरीन, आयत नंबर 160 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये बयान फरमाया है कि बाद यहूदी सीधे सादे और आम लोगों को सीधे रास्ते से भटकाया करते थे और उनको सताया भी करते थे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये इरशाद फरमाया है कि जो लोग इस तरीक़े की हरकत करते हैं हमने उन पर पाक चीज़ों को हराम कर दिया है। आइए नाज़रीन, एक बार फिर शामिल होते हैं सूरे निसा की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें खामखा सज़ा दे, अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो और ईमान के रविश पर चलो। अल्लाह बड़ा कदरदान है और सबके हाल से वाकिफ़ है। इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ तअफू अन सूइन फ़इन्नल्लाह कान अफ़ूवन क़दीरा। लेकिन अगर तुम ज़ाहिर और बातिन में भलाई ही किए जाओ या कम से कम बुराई से दरगुजर करो तो अल्लाह की सिफत भी यही है कि वो बड़ा माफ़ करने वाला है, हालांकि सज़ा देने पर पूरी कुदरत रखता है। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से कुफ्र करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को न मानेंगे और कुफ्र और ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा रखते हैं, उलाइका हुमुल काफिरून हक़्क़न व अअतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना। वो सब पक्के काफिर हैं और ऐसे काफिरों के लिए हमने वो सज़ा मुहैया कर रखी है जो उन्हें ज़लील ख्वार कर देने वाली होगी। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व लम युफ़र्रिक़ू बैन अहदिम मिनहुम उलाइका सौफ़ युअतीहिम उजूरहुम व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। बरखिलाफ़ उसके जो लोग अल्लाह और उसके तमाम रसूलों को मानें और उनके दरमियान तफरीक न करें, उनको हम ज़रूर उनके अज्र अता करेंगे और अल्लाह बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और रहम करने वाला है। यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबन मिनस समाइ फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक फ़क़ालू अरिना अल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى
موسى سلطانا مبينا. اے نبی، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو علانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی. پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں. ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے. انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا. سورہ نساء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم یہاں لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی، پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ سپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، بے بس عاجز و بے کس بندہ اور کر بھی کیا سکتا ہے اپنے رب کے آگے التجا کے سوا۔ جو کچھ بندہ سوال کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ان نمبرات پر 180034544042 اور 180034544046 اور ہمارا STD نمبر ہے 08415305010۔ کتاب اور سنت کی روشنی میں روحانی دعائیں ہر جمعہ رات 10:30 بجے ہندوستان میں اور 9 بجے UAE میں۔ وقفے کے بعد آپ تمام کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس ایپیسوڈ میں 5واں پارہ یعنی والمحصنات کی تلاوت اور ترجمہ تکمیل کر رہے ہیں، اور 6واں پارہ یعنی لا یحب اللہ الجہرہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ شامل کریں گے۔ 6 پارے کی پہلی آیت نازل ہونے کا سبب یہ بتلایا گیا کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور وہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں برا کہنے لگا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں کوئی جواب نہ دیے بلکہ خاموشی اختیار کیے۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اس نے برا کہا، پھر بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب اس نے برا کہا تو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا۔ تو اب اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں 6 پارے کی پہلی آیت کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ برائی کو ہرگز پسند نہیں فرماتا سوائے مظلوم کے، یعنی کیونکہ اس پر ظلم کیا جاتا ہے وہ اپنے ظالم کے ظلم کو اور اس کی تکلیف دہ باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ آئیے ناظرین شامل ہوتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون
والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی. ہم نے داؤد کو زبور دی. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. صدق اللہ العظیم. اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے جو پختہ علم والے اور اللہ اور اس کے تمام انبیاء کو ماننے والے اور ان پر جتنی کتابیں نازل کی گئی ان کو بھی ماننے والے اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اجر عظیم کا اعلان فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری طرف سے ان کے لیے ایک تحفہ ہے جس کو ہم عطا کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں برائیوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ ہمیں اپنے خطوط کے ذریعے اپنی خواہشات کا اظہار اس پتے پر کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے فرمان الہی ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512. کل انشاءاللہ ہم دوبارہ اسی وقت سورہ نساء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ. خیر البشر پہ لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر